بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی. حاضر خدمت. ناظرین، آج جو میرے ساتھ سینئر قانون دان ہیں حسنین حیدر تھیم صاحب، بڑے بڑے کیس لڑتے ہیں اور خاص کر یہ سی ڈی اے کے کچھ قانون بھی اپنے ہیں. ادھر بھی یہ بڑا سنا ہے کہ پیش ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیس جیتتے ہیں. ناظرین، چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ پکچر، ایک خبر وائرل ہوئی جی کہ بڑا ظلم ہو گیا جی. ایک ریڈی بان، پتہ نہیں فرمان اللہ جان اور پتہ نہیں کیا کیا جناب. تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے جی کہ ایک جج صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا ہے. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ مطلب پتہ خور ہے، مطلب پہلے بھی کئی لوگوں سے سنا ہے. اور یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے. ناظرین، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے یہ بیکاریوں پہ کیا ہے، یہ بہت بڑا پیچھے مافیا ہے. تو یہ جو فرمان اللہ جان ہے، یہ میں نے سنا ہے کہ اس نے عدالت میں بھی مان گیا کہ میں پتہ لیتا ہوں، اور جج صاحب نے اس کو کوئی سزا سنائی. میں بھائی کے پاس ہو جاتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. حسنین بھائی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، اور آپ تو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ ہر آدمی غریب ہے نا. پھر ایک غریب آدمی اگر جیل چلا گیا، جانا نہیں چاہیے. کوئی بات ہوئی تو جج صاحب نے بھیجا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں خیر سی ڈی اے کے خلاف بہت زیادہ لگاتا ہوں کہ جناب جہاں بھی ہوتا ہے کوتاہی. لیکن یار یہ بندے نے اگر ایک بات کی ہے تو یہ کیا ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو آسان سے لفظوں میں سمجھا دیں. شکریہ. پہلے تو تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ٹائم نکالا اور میرے لیے بھی ٹائم دیا. اچھا سر، میں اس پہ لب کشائی اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ بالکل یہ جو آپ جیسے یہ یوٹیوبرس ہیں، جو ٹی وی چینلز ہیں، یہ بڑی اچھی پروڈکٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں ہمارے پبلک انسٹیٹیوشنز کے اوپر، اداروں کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی جو ہے وہ مسلسل بہتر ہوتی ہے. اب یہ جو زیر نظر کیس ہے وہ ابھی چونکہ سب جوڈس ہے بہت ساری کورٹس کے اندر، تو اس کے پورے اس طرح میرٹس کے اندر جانا مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ سی ڈی اے کی اگر ہم اوورآل بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ سی ڈی اے جو ہے وہ مافیا کے نرگے میں ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ سوزوکی مافیا بالکل ہے. اچھا، یہ سوزوکی مافیا کیا کرے گا کہ گرین بیلٹ کے اندر انہوں نے اپنے پورے سوزوکی سٹینڈ بنائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر یہ پودے، گراس اور جو بیوٹیفیکیشن ہے اسلام آباد کی، اس کو سراسر جو ہے وہ تباہ و برباد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ڈی فورسٹریشن ملیں گے، یہ جو درختوں کو کٹائی کرنے والے، بالکل ٹیمبر مافیا جو ہے نا، یہ جو ہاں جی، یہ جہاں پہ بھی گھنے جنگل ہوں گے، درخت ہوں گے، یہ راتوں کو بلیڈ کے ساتھ کٹر کر کے، ہاں جی، وہ بالکل کر کے انہی سوزوکی کے اندر وہ ڈال کے وہ اسلام آباد سے رفو چکر ہو جاتے ہیں اور اپنی یہ بڑے بڑے جو لکڑی کے کارخانے ہیں ان کو جا کے سپلائی کرتے ہیں باقاعدہ. اسی طرح جب ہم آتے ہیں ریڈی مافیا کے اوپر، جس کو ہم ہینڈی کارٹ کہتے ہیں، یہ جو کلفیوں والی ریڈی ہیں، چھلیوں والی ریڈی ہیں، یہ اسلام آباد کے پوش ایریاز میں جیسے کہ F6 سیکٹر ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، فیصل مسجد ہے، شکر پڑیاں ہیں، وہاں پہ یہ جو اپنے آپ کو مطلب ایک سرغنہ کے طور پہ متعارف کرواتے ہیں، ایک جیسے وہ کہتے ہیں جگہ ٹیکس کے طور پہ یہ لیتے ہیں اور غریب لوگوں کو وہاں پہ ریڈیاں لگواتے ہیں اور ان سے یہ بھتہ وصول کرتے ہیں منتھلی بیسس کے اوپر، پیریوڈیکلی، ڈیلی بیسس کے اوپر. اور جو وہ ان کے نرگے میں جو پھنس جاتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر وہاں پہ ریڈی نہیں لگا سکتا غریب آدمی، بالکل نہیں لگا. تو یہ جو غربت کے لبادے میں اڑے ہوئے سرگنا ہیں، رنگ لیڈرز ہیں، بیسیکلی سی ڈی اے کی ایڈمنسٹریشن نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سرگنا کے اوپر، جب آپ مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو چیخیں جو ہیں وہ آپ کو نہ صرف انٹرنیشنل میڈیا تک سنائی دیں گی، بلکہ طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹرینڈ بنائیں گے. کیونکہ آپ نے مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوتا ہے، وہ ایک منظم نیٹ ورک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوتا ہے، جنہوں نے اس بلیک منی کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے اپنے کالے دھندوں کو، اپنے مکروہ دھندوں کو، عزائم کو سر انجام دینے کے لیے. تو اس طرح کی یہ جتنے بھی تجاوزات ہیں، یہ بھی تجاوزات میں آتا ہے. ایون کہ جو یہ معاملہ جب ڈسکشن میں آئے گا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا یہ انکروچمنٹ میں بھی آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہ ڈیفینیٹلی انکروچمنٹ میں آتا ہے کیونکہ یہ پبلک لینڈ ہے. عام بندے کو بھی پتہ ہے. میں سر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کے سامنے اگر کوئی بندہ ریڈی لگائے تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ اب بندہ پیدل چلتا ہے، پیدل چلنے والوں کا، گاڑی پہ چلنے والوں کا، کیا ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کو آئین تحفظ نہیں دیتا کہ وہ اپنی موومنٹ کر سکیں؟ اگر ہم کہیں کہ یہ جناب چونکہ غریب ہے تو آپ اپنے گھر کے آگے اس کی ریڈی لگوائیں نا، کیوں نہیں لگواتے ہیں؟ اچھا، یہ جو سی ڈی اے کی جو لینڈ ہے، جو پبلک پراپرٹی ہے، جو بیوٹیفیکیشن ہے اسلام آباد کی، اگر اس میں ہم طرح طرح کی ریڈیاں جو ان غریبوں کے لبادے میں اڑے ہوئے یہ مافیا جو ہے وہ بتہ وصول کرتا ہے. آپ
آپ نے سر بہت سارے پروگرام کیے ہیں، جیسے کہ آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بتایا کہ جو بیگر مافیا ہے، آپ اسلام آباد کی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو چھوٹے بچے اتنے ملیں گے، آپ کسی کو ہاتھ لگا کے دیکھیں وہ 2 منٹ میں پہلے آپ کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا، ایسے ہی ہے۔ اور اگر ان کو پولیس والے کسی جگہ پہ پکڑ لیں تو شام تک وہ ایس ایچ او کی ناک میں دم کر دیں گے۔ وہ اتنا منظم نیٹ ورک ہے اور اتنا منظم، وہ ان کی پک اینڈ ڈراپ لگی ہوئی ہے۔ صدوقی صاحب، آپ کو اور مجھے نہیں کوئی پک اینڈ ڈراپ لگے گی، ان کو باقاعدگی سے، اور ان کا ٹائم بھی بالکل فکس ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے اپنے ٹائم ڈیوریشن، اپنے زون جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ جس طرح ایک سی ڈی اے نیٹ ورک چلا رہا ہے زون 1، زون 3، زون 5 کا، اسی طرح یہ مافیاز بھی اپنے زونز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ 1-5 کے سامنے ایک دسترخوان لگتا ہے سر۔ اب ادھر سے مجھے کسی نے کہا تھا کہ جناب یہ پولیس والے جو ہے نا خود مطلب سرکاری گاڑیوں میں سارے بیکاری بھر کے لے آتے ہیں، ادھر سے کھانا کھلواتے ہیں، اس کے بعد بھر کے لے جاتے ہیں، پھر ان چوکوں میں چھوڑتے ہیں۔ یہ میں نے کیمرے کی آنکھ سے بھی دکھایا۔ ویری گڈ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سر اس پہ آتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ چند دن پہلے اتوار بازار سے میرا یہ جو G6 میں ہے گزر ہوا ہے، آپ یقین مانیے پہلے ادھر پیدل گزرنا مشکل ہوتا تھا، اب گاڑی کی پارکنگ مجھے مل گئی۔ یعنی کہ میں تو ایک سوچ نہیں سکتا تھا کہ یار ادھر پارکنگ مجھے مل، تو وہ پتہ چلا ہے جی کہ آج کل کوئی مطلب سی ڈی اے کی کوئی مجسٹریٹ ہے جی، انہوں نے مطلب وہ نہیں چھوڑتا جی۔ تو یہ جو کام ہوا ہے سر، اس پہ ذرا پھر مزید میرے ناظرین کو میں سر گزارش یہ کرتا ہوں، آپ کی کاٹی ہے نہیں سر کوئی ایشو نہیں، میں یہ گزارش جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جہاں پہ آپ کریٹیسزم کرتے ہیں وہاں پہ ڈپارٹمنٹ اداروں کے جو اچھے کام کرنے والے اچھے اپرائٹ آفیسرز ہیں، اگر ہم ان کی اپریسیشن کریں گے، ان کو ہم شاباشی دیں گے تو ان کی حوصلہ اور بڑھے گا، اور ان کی جو ہے وہ اور لگن بڑھے گی، کام کی طرف ڈیڈیکیشن بڑھے گی، وہ پبلک ڈیوٹیز ہوئے گی کہ یار مجھے میرے کام کو لوگ سراہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے سر، یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے مجسٹریٹ صاحب کا ذکر کیا، ابھی آج کل وہ ڈپٹی کمشنر سی ڈی اے بھی ہیں، وہ صرف انکروچمنٹ نہیں بلکہ جو متاثرین ہیں اسلام آباد کے، ان کی بھی جو گریوینس ہے ان کو بھی ایک فرنٹ فٹ پہ جا کے ایڈریس کر رہے ہیں ان دا لائٹ آف دا ڈائریکشن بائی دا چیئرمین جو نور الامین صاحب ہیں۔ ان کی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ تجاوزات، اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز اور یہ جو متاثرین ہیں ان کی دادرسی کرنی ہے، اور کسی بھی ڈیلنکوینٹ کو جو مجرم ہے اس کو قانون کے دائرے میں لانا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا مافیا کا سرگنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی مائٹی پاورز کیوں نہ ہو۔ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا۔ چیئرمین صاحب اس وقت مطلب وہ جڑی کاوش کر رہے ہیں، جی بالکل، پوری ٹیم انہیں نال سیٹ کیتی ہے، پوری ٹیم سر، ان کی جو کہتے ہیں لیٹ دا ایفرٹ گرو، جو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، جو ایک کوشش ہو رہی ہے اسلام آباد کو گرین بنانے کی، اسلام آباد کو بیوٹیفائی کرنے کی، اسلام آباد کو خوبصورت کرنے کی، ایک آئیڈیل کیپٹل بنانے کی جو ایفرٹ ہے، اس ایفرٹ کو گرو ہونے دینا چاہیے، نہ صرف کہ ایک کرٹیسزم کیا جائے اور تنقید برائے تنقید کر کے اور ان کو حوصلہ شکنی کی جائے اور کوئی آفیسر کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ یہ میڈیا والے جو اپنے کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور اس کی ڈسکرچ کریں گے اور اس کی وہ پگڑی اچھالیں گے۔ سر میں حسنین بھائی اکثر کار میرا فارن لوگوں کے ساتھ دروازہ پڑتا رہتا ہے، جب وہ اسلام آباد میں آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ بیوٹیفل، لیکن ادھر جڑے پتا مافیا مطلب ہے انہوں آگوں نہ چاہ سن تو پھر ایک گل کیویں بن سی۔ سر میں کہتا ہوں کہ جی اگر آپ کورٹ کو وزٹ کریں نا تو آپ ذرا ان کا ڈیٹا نکالیں نا، وہ سر ہم نے ایسے جو لوگ ہیں جو سزوکی مافیاز ہیں، بیگر مافیاز ہیں، ٹمبر مافیاز ہیں، ہینڈ کارٹ یہ ریڈیا مافیاز ہیں، ان کو تو سر بیخ کو نہیں کر رہے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو جیل بھجوا چکے، چونکہ یہ پینٹی اوفینسز ہیں، چھوٹے اوفینسز ہیں، ان کی سزائیں بھی چھوٹی ہیں، لیکن اس سے معاشرے میں ڈیٹرنس پھیلتی ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس سے وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو گنے کی ریڑیاں آپ کو ملیں گی، شوگر والی جو ریڑیاں ملیں گی، یہ بیماریاں بانٹ رہے ہیں، سب سٹینڈرڈ فوڈ بیچ رہے ہیں، اور ہم نے صرف نہ صرف بڑے بڑے جو ایک فوڈ چینز ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالا، بڑی بڑی سوسائٹیز مافیا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا اور ریڈیوں پہ بھی ہاتھ ڈالا۔ ایسا نہیں کہ قانون کی عمل درآمد صرف ریڈی والے تک ہے، اور ایک جو بڑی مشہور فوڈ چین ہے جو پچھلے دنوں سیل کیا گیا تھا اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تو سب کے اوپر بلا تفریق آپریشن جاری ہے اور یہ جاری رہے گا جب تک یہ موجودہ سیٹ اپ اور موجودہ چیئرمین صاحب ہیں۔ اسی موشن کے ساتھ اور اسی اسپرٹ کے ساتھ انہی ڈیلنکوینٹ کے ساتھ اور اکیوز کے ساتھ اور ملزمان کو قانون کے تحت کٹہرے میں اسی طرح لایا جائے گا۔ میں ایک آپ کی نالج بھی نہیں ہے، میں ایک دن گزرا ہوں یہ جو مطلب پشاور موڑ سے دراؤ نا، تو ایک گنے والی ریڑھی والا آپ نے بات کی ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں رات کو گزرا ہوں تو یہ ادھر ہی کھڑی تھی کلوز اور بندہ کوئی نہیں تھا، تو اس کو کوئی لے نہیں جاتا؟ کہتا ہے کسی کی ضرورت ہے لے کے جانے کی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ جو ہمارا پیچھے ٹھیکیدار ہے نا، وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی یہ چلی جائے۔ اس نے کہا ایک ریڑھی گم ہوئی تھی، ایک ریڑھی گم ہوئی ہے، وہ گجرا والے میں پکڑی گئی۔ آپ یہ حساب لگائیں گاڑی گم ہو جائے تو کوئی نہیں ملتی یار،
تو ریڑھی جو ہے گنے والی ریڑھی, یہ میں ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس نے کہا جی گجرا والے کے پتہ نہیں اس ضلع میں جا کے اس کو اس کا ازالہ بھی دینا پڑا جو ریڑھی لے گیا تھا. اس کا یہ ان لوگوں کی چیزوں کو کوئی نہیں چھیڑتا بھائی. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا سر, یہ منظم گروہ ہے, آرگنائزڈ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ایک بندہ آیا اس نے دیہڑی لگائی اور وہ رفو چکر ہو گیا, نہیں, یہ ان کا پراپر یہ منتھلی بیسس کے اوپر, دیہڑی بیسس کے اوپر, ایئرلی بیسس کے اوپر ٹھیکے ہیں اور آپس میں یہ کلیکشن کرتے ہیں اور یہ غریبوں کا یہ تو خون پی جاتے ہیں. بہرحال جی میں بہت شکریہ حسنین بھائی, میں کیا بتاؤں, آپ نے تو ادھر تک ان کی ہے نا سوزوکی مافیا, یہ جو خاص کر یہ قبضہ مافیا ہے, یہ جو کچی آبادیاں بنا رہے ہیں, ان کی طرح آپ جا کے نا شام کو کسی وقت تو دیکھیں ڈبل کیبن انعامن ادھر وہ کھلتی ہیں, ویگو کھلتی ہوئی ہیں. یہ صرف غریبوں کا عبادہ ہے, انہوں نے اوڑا ہوا ہے. میں چیئرمین سی ڈی اے سے پھر بھی یہ گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے جنابن, یہ نہیں غریب, ہر بندہ جو بھی ہے وہ کہتا ہے غریب ہے. اب ادھر کو 500 بھینس یار میں نے اس دن پروگرام کیا ہے, یہ اسلامی یونیورسٹی کے مغرب والی سائڈ پہ, سارا انہوں نے گاڑیوں کو بھی ڈنٹ ڈال رہی ہیں, وہ جانوار ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو بات صحیح ہوگی اس پہ صحیح کریں گے. نیک دعاؤں دے نال سانو دیو اجازت, اپنا بہت خیال رکھنا, اللہ سونے والے.